اب انڈیا میں دیکھیں کہیں بھی روڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اور ٹریفک روک دی، ٹریفک جام ہو گئی، اس کے بعد اگر کوئی ہٹائے گا تو جی بہت غلط کر دیا آپ نے، مسلمان نماز پڑھ رہا تھا، تو مسلمان کو یہ نہیں پتا کہ اس نے کہاں بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے اور کیسے پڑھنی ہے۔ اور اسلام میں تو صاف صاف کہا گیا ہے کہ آپ نے لوگوں کو پریشان نہیں کرنا، انہیں ڈسٹرب نہیں کرنا، ٹریفک نہیں روکنی، کوئی ایمبولینس پیچھے ہو سکتی ہے، کوئی بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن وہاں تو میں نے عجیب ہی دیکھا جو کسی گلف کنٹری یا پاکستان میں بھی میں نے نہیں دیکھا کہ ہاں لوگ روڈ بلاک کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ تو یہ جو جہالت ہے مسلمز کی، یہ ختم کیوں نہیں ہوتی؟ آپ یہ دیکھیے کہ وہ جامع مسجد جو ہے نا دہلی، ہاں اس مسجد کے احاطے میں وہ باقاعدہ وہ لانز ہیں سائڈز پہ، اچھا وہاں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھیں گے، باہر آ جائیں گے سڑکوں پہ کھڑے ہو جائیں گے، سڑکیں بلاک کریں گے، اور وہ اس لیے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جہالت جو ہے نا وہ اور جو ڈیفائنس ہے نا یہ دونوں گڈمڈ ہو گئے ہیں، یعنی وہ ایکچولی جہالت کم ہے اور وہ ایک ایکٹ آف ڈیفائنس زیادہ ہے کہ ہم ڈیفائی کر رہے ہیں جی سڑکاں تے کھلو گے اسی سانو کو ہٹا کے دکھائے اتھے، ہاں کر لو جو کرنا ہے۔ ہاں ہاں جو کرنا ہے کر لو، ہم تو یہاں پہ کھڑے ہو کے پڑھیں گے۔ ایون یورپ میں ہاں سڑکوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، درمیان میں سڑکوں کے کھڑے ہو جائیں گے، ٹیکسیوں کے اوپر کھڑے ہو جائیں گے، درختوں کے اوپر چڑھ جائیں گے، پانی کی ایک وہ پانی کا تالاب جا رہا ہے اس میں کھڑے ہو جائیں گے، دیکھیں نا۔ ہاں اب یہ کیا ہے یہ؟ تو بات یہ ہے کہ مطلب یہ انہوں نے اپنے آپ کو نا ایک تماشا بنایا ہوا ہے اس وقت مگر دنیا۔ سر وہاں تو وہ چھتر پڑتے ہیں نا یورپ میں، تو وہ تو دیتے ہیں دو کان کے نیچے، اور اگر گلف کنٹری میں چلے جائیں، دبئی میں، سعودی عرب میں کوئی ایسی حرکت کریں، وہ تو لے جا کے آپ کو پتا ہے سعودی عرب والے تو کچھ نہیں سنتے، وہ تو وہ کوڑے مارتے ہیں کہ تشریف جو ہے نا اس کو سجا دیتے ہیں۔ یہ تو وہی ہندوستان میں سب سے زیادہ میں نے دیکھا کہ مسلمان جو ہے سب سے زیادہ دھمکیاں، سب سے زیادہ ڈرانا دھمکانا ہندوستان میں ہی کرتے ہیں۔ وہ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جب اس لیول پہ آپ چلے جائیں نا تو پھر سوائے فورس کے استعمال کے نا اور کوئی راستہ رہتا نہیں ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ فورس کا پراپر استعمال کر کے ان لوگوں کو ان کی جہالت ختم کی جا سکتی ہے، ان کی جہالت ختم کی جا سکتی ہے، اور وہ ختم کرتے ہیں، وہ ان کو پتہ ہے کہ کیسے ختم کرنی ہے، کیونکہ وہ مضبوط ریاست ہے، وہ ایک مضبوط ریاست ہے۔ ہمارے ہاں بھی ہو سکتا ہے، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، اگر ریاست اپنی طاقت استعمال کرے تو بات یہ ہے کہ یہ کوئی مذہب نہیں ہے، یہ سڑکوں پہ کھڑے ہو کے سڑکیں بلاک کر دینی اور سارا دن لاؤڈ سپیکر پہ لگے رہنا، ٹھیک ہے نا جی، بالکل یہ تو الیگل ہے، لیکن وہ جہالت پلس ڈیفائنس بالکل ہے جی، کہ جہالت شاید کم ہے، ڈیفائنس زیادہ ہے۔ تو اس کا حل یہی ہے کہ ایک مضبوط ریاست ہو اور مضبوط ریاست اپنے ریسورسز استعمال کرے ان لوگوں کے خلاف جو کہ عام شہریوں کا جینا دوبھر کر دیتے ہیں۔ کیونکہ سر یہ وہی لوگ ہیں جو جب گلف کنٹریز میں جاتے ہیں تو یہ ان کی ہمت نہیں ہوتی اس طرح کی حرکتیں کرنے کی۔ گلف کنٹریز میں میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی یہ روڈ کے اوپر دبئی میں روڈ بلاک کر دی اور نماز پڑھنی شروع کر دیں، یا کہیں ایون یورپین کنٹریز میں بھی ان کے اوپر فائن لگ جاتا ہے، لیکن ہاں باقی جگہ پہ عجیب عجیب حرکتیں، خاص طور اچھا پاکستان میں بھی میں نے نہیں دیکھا، پاکستان میں بھی میں نے یہ نہیں دیکھا کہ روڈ بلاک کر دیا کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو روڈ بلاک ہے، اور چاہے جو مرضی ہو رہا ہے۔ یہ صرف میں نے بھارت میں ہی دیکھا ہے، اور مجھے نہیں پتا بھارت کے مسلمان کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن جو بھی ہے کچھ ٹھیک نہیں ہے، میرے خیال ہے ان کو سوچنا چاہیے بالکل یقیناً۔ ٹھیک نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ جو موجودہ انڈین گورنمنٹ ہے اس کو جو لبرل پڑھے لکھے پروگریسو مسلمان ہیں ان کو پروموٹ کرنا چاہیے، اور جو اس طرح کے جو فنیٹک مسلمان ہیں ان کے ساتھ سختی سے نمٹنا چاہیے، بالکل، کیونکہ ان تبھی کا یہی علاج ہے۔ ہاں تبھی وہاں پہ حالات بہتر ہوں گے، اور ادروائز جو ہے یہ لوگ تو ان کو تو آپ جتنی سپیس دیتے جائیں یہ وہ سپیس کیپچر کرتے جاتے ہیں، ہاں
اینڈ میں آپ کو پتا چلتا ہے جی کہ آپ خیمے سے باہر ہیں اور یہ سارے خیمے کے اندر ہیں. اور سر وکٹم کارڈ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں آگے سے, کارڈ وہ کھیلتے ہیں. دیکھے جی ہم نماز پڑھ رہے تھے تو ہمیں مارا. ہاں ہاں ہاں, نماز پڑھ رہے تھے تو ہمیں مارا. یار تم نماز پراپر طریقے سے پڑھو نا. تم اب آ کے چاندنی چوک کے درمیان میں نماز پڑھنا شروع کر دو گے تو پھر تو وہ تو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا نا. وہاں پہ بےچارے لوگ گزر رہے ہیں, کوئی آ رہا ہے جا رہا ہے, وہاں پہ کھڑے ہو جائیں گے اور درختوں پہ چڑھ جائیں گے, پھر تقریریں کریں گے وہاں پہ جا کے عجیب و غریب قسم. تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کا علاج یہی ہے. یہ ایک نارمل ریشنل پڑھے لکھوں کی زبان نہیں سمجھتے. ان کو جو زبان سمجھ آتی ہے نا, اسی زبان میں ان سے بات کی جائے تو پھر یہ راہ راست پہ آئیں گے. صراط مستقیم پہ لانا ان کو ہندوستانی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے.